محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نیت کیسے باندھی جاتی ہے، کہاں کیا پڑھا جاتا ہے، مکمل طریقہ پورا بیان آپ سماعت کیجئے غور و فکر سے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وضو مکمل ہو، باوضو ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھ اس طرح سے کانوں تک اٹھائیں، کانوں تک لے جائیں، کانوں کی لو تک انگوٹھے چھو جائیں۔ تو جب ہاتھ اٹھائیں تو اس کے اندر احتیاط یہ برتنی چاہیے ایک نمازی کے لیے، مصلی کے لیے، کہ انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلی ہوں، بلکہ اپنے حال پر ہوں جب نیت باندھی جائیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اس طرح سے۔ یہ جو ہتھیلی ہے یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یہ انگوٹھا کان کی لو تک چھو جائے، اس طرح سے ہاتھ، اور یہ نہ زیادہ پھیلائی جائیں نہ زیادہ، اس طرح سے اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں، اور اس طرح سے قبلے کی طرف ہمیں ہتھیلیاں کرنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ تو نماز پڑھنے ہیں اس کی نیت، جو بھی وقت کی ہم نماز پڑھنے ہیں اس کی نیت کیجئے، زبان سے دورا بھی سکتے ہیں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے، لیکن دل میں ارادہ پکا ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہمیں تکبیر اولا بولنی ہے، اس کو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہمیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دینا ہے، جو ناف ہوتی ہے اس کے نیچے ہمیں ہاتھ باندھ لینا ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے، اور عورت کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد جب اللہ اکبر تکبیر اولا ہم نے کہہ دی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے، تو پھر اب ہمیں ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا کا مطلب یعنی سبحانہ، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا سے پہلے کچھ نہیں پڑھنا ہے، نیت باندھنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد، نیت باندھنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ ثنا پڑھنا ہے، سبحانہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ثنا مکمل ہو جائے تو اب ہمیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھ کر پھر ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، ایک لفظ بھی نہ رہ جائے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مکمل سورہ فاتحہ ہو گئی۔ اب جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو آہستہ سے ہمیں آمین کہنا ہے۔ آمین کہنا ہے بہت آہستہ سے، کہ اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے، بلند آواز سے نہیں کہ پڑوسی کو آواز جائے، بلکہ اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ پھر جب آمین کہہ دیں تو کوئی بھی قرآن مجید سے ایک آیت جو کہ 3 آیت کے برابر ہو، یا کوئی بھی سورت پڑھیے، مثال کے طور پہ سورہ اخلاص پڑھیے، قل اللہ احد پڑھیے،
کوئی یا تو ایک آیت اتنی بڑی ہو جو 3 آیت کے مقدار ہو، یا 3 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی سورت پڑھیں مثال کے طور پہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہمیں کرنا ہے۔ قل اللہ احد جب مکمل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم سورت پڑھیں تو بسم اللہ بھی پڑھیں، ہم سورت پڑھیں تو بسم اللہ بھی پڑھیں ہم سورہ فاتحہ کے بعد، ورنہ اگر کہیں اور سے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ پھر جب سورت ہو جائے مکمل تو اب فوراً ہمیں اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، کم سے کم تسبیح رکوع کے اندر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیانی 5 مرتبہ ہو۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ یہاں پر ایک بات ہمیں دھیان رکھنی چاہیے اور ہم دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ عوام کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، زبان پر حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اب جس طرح سے ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، زوا پڑھا ہے میں نے، تو زوا کی بجائے بہت سارے احباب پڑھتے ہیں جا پڑھتے ہیں، زا پڑھتے، عظیم کہتا ہے کوئی عظیم کہتا ہے، کوئی عجیم کہتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کی زبان سے زوا ادا نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے سبحان ربی الکریم کہہ سکتا ہے، سبحان ربی الکریم کہنے کی بھی اس کو اجازت ہے۔ جب 3 تسبیح مکمل ہو جائے تو رکوع کے اندر یہ بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیٹھ سیدھی ہو، نہ سر جھکا ہوا ہو نہ اوپر اٹھا ہوا ہو، بلکہ پیٹھ سیدھی ہو اور سر بالکل درمیانی ہو۔ پھر ہم کہیں گے تسمیع، جب سر اٹھائیں گے رکوع سے تو تسمیع پڑھیں گے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، قومہ، سیدھے کھڑے ہونا، ایسے نہیں کہ ابھی مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ فوراً ہم سجدے میں چلے گئے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو مکمل طریقے سے کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تو اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہیے، تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اگر تنہا نماز پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور پاؤں کے 10 انگلیوں کا رخ جانب قبلہ ہو، جانب قبلہ ہونا چاہیے، پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ ان کا لگنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اس مقام پر، اس جگہ پر ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں نہیں لگتی اور ایسے ہی سجدہ کر لیتے ہیں، ایسے نماز ہماری درست نہیں ہوگی۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو 10 انگلیاں ہماری قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ان کا رخ لگیں زمین سے۔ پھر سجدے کے اندر تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح ہے۔ اور پھر جب بیٹھیں تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور اس جلسے میں اس دوران 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ پہلا سجدہ کیا پھر اٹھے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے بہت جلدی ٹھونگ مارتے ہوئے، ایسے نہیں، بلکہ جب پہلا سجدہ کریں، جب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں تو وہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے، 1 تسبیح کی مقدار سبحان اللہ زبان سے جتنی دیر میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم جب ٹھہر کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیجیے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی اس انداز میں۔ تو بیچ میں جو پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا اللہ اکبر کہہ کر، اسے ہم 1 تسبیح کی مقدار وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ڈائریکٹ سجدے کے اندر نہیں جانا چاہیے۔
یہ ایک رکعت پوری ہوئی ہماری اس انداز میں. اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کیجیے. جس طرح سے ہم نے پہلی رکعت ادا کی ہے اسی طرح سے دوسری بھی ادا کرنی ہے مکمل طریقے سے. پھر جب 2 رکعت مکمل ہو جائے تو اب بیٹھی اللہ اکبر کہہ کر اور التحیات پڑھیے. اس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں, اسے ہم قاعدہ اولا کہتے ہیں. 2 رکعت کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے تحیات پڑھتے ہیں تو اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں. اب قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب ہے, یعنی التحیات پڑھنا کیا ہے, واجب ہے, بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے. التحیات کیا ہے, تشہد کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ناظرین کرام اس پر توجہ فرمائے, جب ہم اشہد اللہ پہ آئے, لفظ لا پر آئے تو ہم انگلی اٹھائیں اشہد اللہ. جب ہم الا اللہ پہ آ جائیں تو گرا دیں. کچھ لوگ دیکھا گیا ہم نے, ہمارے دیکھے ہم نے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر گراتے نہیں ہیں. وہ ایسے ہی رہے پوری نماز مکمل کرتے ہیں, وہ غلط طریقہ ہے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اشہد اللہ کہیں تو انگلی اٹھائیں اور جب الا اللہ پر آئے تو گرا دیں اور التحیات مکمل کریں. جب تشہد میں لفظ لا پر قریب پہنچے تو سیدھی کھڑی کر دیں انگلی کو. پھر اس کے بعد جب اس پر آئیں الا اللہ پر تو انگلی کو گرا دیں. تو یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ. التحیات مکمل ہو گئی. اگر زیادہ رکعتیں پڑھ لیں تو اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں صرف التحیات پڑھ کر. اور زیادہ 4 رکعت کی نیت باندھی ہے یا مغرب کی 3 رکعت کی فرضوں کی نیت ہے تو اللہ اکبر کہہ کر تحیات پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائے. اگر فرض نماز پڑھ لیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑھیے, مگر سورت نہ ملائیے. سورت نہیں ملانی چاہیے. اگر تنہا ہم فرض پڑھ لیں, مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہے ہیں تو اب ہمیں 2 رکعت میں تو سورتوں کو ملانا, پہلی 2 رکعت میں اور آخری کی 2 رکعت میں سورت نہیں ملا, صرف الحمدللہ پڑھنا ہے. سورت نہیں ملا, الحمدللہ پڑھنا ہے صرف. تمام رکعتیں پوری کر کے بیٹھنے کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں. جب رکعت 4 مکمل ہو جائیں یا 2 مکمل ہو جائیں, 2 رکعتی نماز ہے, تو آخر میں جب ہم التحیات پڑھنے اسے بولتے ہیں قاعدہ آخرہ. قاعدہ آخرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, درود ابراہیم پڑھنے چاہیے. پھر اس کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو درود ابراہیم بھی سب کو یاد ہونی چاہیے, سب کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں خالی الحمد پڑھنے سے کام چل جائے گا یا سورت بھی ملانی پڑیں گی؟ تو پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورت ملانا واجب ہے ہر حال میں. صرف فرائض میں اور وطروں میں, فرائض میں سورت ملانا پہلی 2 رکعت میں واجب ہے. دوسری میں خالی الحمد بھی پڑھیں گے تو نماز ہماری ہو جائے گی. الحمد سے خالی سورت ملانے کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ضرورت نہیں ہے, صرف پہلی اور دوسری میں ملانا واجب ہے. اور اگر کوئی ملا رہا ہے تیسری اور چوتھی میں بھی تو خرابی بھی نہیں ہے. منع بھی تنہا نماز پڑھ رہا, اپنی فرض ادا کر رہا تو وہ چاروں میں بھی ملا سکتا ہے. کوئی اس میں خاص کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری میں ملاتے ہیں اور تیسری اور چوتھی میں نہیں ملاتے ہیں. تو اب التحیات پڑھنے کے بعد قاعدہ آخرہ میں درود ابراہیم پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھ کر اب ہم پڑھیں گے دعائے معصورہ. تو دعائے معصورہ میں اکثر عوام الناس کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پڑھتے ہیں. تو اس میں سے ایک کو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار,
یہ پڑھ کر اس کے بعد نماز کو ختم کرنے کے لیے دائیں کاندھے کی طرف منہ کر کے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں کاندھے کی طرف منہ کر کے، نہ کہ لوگوں کو نہیں دیکھنا اس سائٹ کے، بلکہ اپنے کاندھے پر نگاہ ہونی چاہیے، دائیں کاندھے پر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں کاندھے کی طرف بھی منہ کر کے اسی طرح سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہ سلام پھیرنے اس طرح سے اور نماز کو مکمل کرنا، پھر دعا مانگنا ہے، اور اس طرح سے ہمیں مکمل طریقے سے نماز ادا کرنا ہے، نیت سے لے کر اور قائد آخرت تک، سلام تک، اس طرح سے ہمیں نماز کو مکمل ادا کرنا ہے۔ حضرات، ایک بات اس مکمل نماز کے طریقے میں رہ گئی تھی، ایک بھائی نے بتایا مجھے، اشارہ دیا کہ کچھ ہمارے نوجوان احباب کیا کرتے ہیں، انہیں معلوم علم نہیں ہوتا، کبھی پڑھتے بھی نہیں کتاب سے، کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے نماز کے اندر، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا تعلق کہاں ہے نماز کے اندر۔ جب ہم نماز شروع کریں، نیت باندھنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد، پھر ہم ڈائریکٹ ثنا پڑھیں گے سبحانہ، اس سے پہلے نہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ایسے ہی سبحانہ پڑھ کے، اب سبحانہ کے بعد ہمیں الحمد شریف سے پہلے، سبحانہ کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، الحمد شریف سے پہلے اور سبحانہ کے بعد، یہاں پر پڑھنا ہے صرف اعوذ باللہ بسم اللہ۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے، میں نے بتایا تھا، جب الحمد شریف پوری ہو جائے تو آمین آہستہ سے کہیں گے، اس کے بعد اگر ہم کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی چھوٹی سورت یا ایک، تو ہم وہاں بسم اللہ پڑھیں گے صرف، اور ہم قرآن کے کہیں اور سے پڑھ لیں تو بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف سورت پر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب ہم جب رکوع میں جائیں گے تسبیح پڑھیں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، تو اتحیات پڑھنے سے پہلے بھی نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ پڑھیں گے، بلکہ ایسے ہی جب ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور دوسری رکعت میں بیٹھیں گے یا چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے، تو ہم اتحیات پڑھنے سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھیں گے نہ اعوذ باللہ، بلکہ ڈائریکٹ ہم شروع ہو جائیں گے، اتحیات کو مکمل کریں گے، پھر اتحیات جب پوری ہو جائے گی پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، نہ وہاں پر بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے اس میں بھی ہمیں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف ان مقامات پر ہی ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی الحمد شریف جہاں جہاں، ایک مسئلہ سنیے کہ سب کو ایک مسئلہ ایک بار، کہ ہمیں صرف جہاں جہاں یہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہے وہاں بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ ہم الحمد سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اگر الحمد کے بعد کوئی سورت ملائیں گے وہاں پر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی الحمد